بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، ارکان اسلام ہماری کتاب یہ نصاب کے اندر داخل ہیں، تو کافی اسباق اس کے ہم نے کیے تھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، قیامت کے بارے میں سوال و جواب۔ تو قیامت اور حشر میں فرق ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے کہ قیامت کائنات کے فنا ہونے کا دن ہے، یعنی جس دن پوری کائنات فنا ہوگی، ختم ہوگی، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یہ دن بہت سخت ہوگا۔ زمین و آسمان، جن و انسان، فرشتے، بلکہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ سب کچھ فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا اور سب کا دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا۔ قیامت کے نام، قیامت کو کس کس نام سے ذکر کیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید میں قیامت کو بہت سے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے یوم آخرت، یوم حساب، حشر، محشر، ساعت، یوم نشور، یوم بعث وغیرہ، سب قیامت کے دن ہی کے نام ہیں۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کا مقررہ وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ البتہ قیامت کی تاریخ 10 محرم الحرام اور دن جمعے کا ہوگا۔ ویسے تو کئی جمعے ایسے گزرے ہیں جن میں عاشورہ تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا، لیکن ابھی قیامت کی کئی نشانیاں باقی ہیں۔ بہرحال قیامت ضرور آئے گی، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ قیامت کے دن صرف روحیں جمع ہوں گی یا جسم بھی؟ قیامت کے دن صرف روحیں نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں جمع ہوں گے۔ اگر کوئی جسموں کے جمع ہونے کا انکار کرے کہ جسم جمع نہیں ہوں گے، صرف روحیں جمع ہوں گی، تو وہ قرآن کی آیات کا، کئی احادیث کا منکر ہوگا اور کافر ہوگا۔ انسان قیامت والے دن روحوں اور جسم دونوں کے ساتھ جمع ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ پانی میں ڈوبنے یا آگ میں جلنے والوں کا حشر، جو لوگ پانی میں ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں یا آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، کیا وہ بھی قیامت میں زندہ ہوں گے؟ جی ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا، خواہ جل کر راکھ ہوئے، درندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، مٹی میں خاک ہو گئے، الغرض سب ہی کو اللہ پاک زندہ فرمائے گا۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ جب قیامت کا مقرر وقت آ جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے۔ شروع میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، رفتہ رفتہ آواز بلند ہوتی جائے گی۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، جن، جانور، ہر چیز پر اس آواز کی ہیبت سے موت طاری ہو جائے گی۔ زمین و آسمان میں ہلچل مچ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں زندہ فرمائے گا اور سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ ان کی سور پھونکتے ہی سب سے پہلے عرش الہی اٹھانے والے فرشتے زندہ ہوں گے، پھر جبریل، میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھیں گے، پھر زمین و آسمان، چاند، سورج سب دوبارہ قائم ہوں گے۔ اس کے بعد قبروں سے مردے نکلیں گے۔ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے مزار مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان کے مسلمان جمع ہوں گے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے۔ تو یہ قیامت قائم ہونے کا واقعہ تھا، منظر تھا۔ مرنے کے بعد اب قیامت میں کیا اٹھنا، یہ جملہ کیسا؟ مرنے کے بعد کوئی بندے بولتے ہیں، مرنے کے بعد اب جی قیامت میں کیا اٹھنا؟ بندہ مر گیا تو مر گیا،
تو کہتے ہیں مر کر آدمی مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اب قیامت میں کیا اٹھنا؟ یہ جملہ کیسا ہے، یعنی ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ خالص کفار کا عقیدہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ۔ بعض لوگ ملحد جو ہوتے ہیں، ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی جو بندہ مر گیا سو مر گیا، مرنے کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ کہنا، بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں قیامت کے دن کی مقدار، قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ قیامت کا دن 1000 برس کا ہوگا، یعنی 1000 سال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس، ہاں بعد کو 50,000 سال محسوس ہوں گے۔ ان کے متعلق رب فرماتا ہے کہ ان فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، اور بعد مومنین کو گھڑی بھر کا محسوس ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذالک یوم یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، اور وہ دن، تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہو، مگر بعض کو 1 سال کا محسوس ہو، بعض کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ابرار کو ابرار مطلب نیکوکار، ابرار یہ نام اللہ۔ والا بندہ مراد نہیں، بلکہ یہ اس کے لغوی معنی مراد ہے کہ خوش بخت، نیک بخت، نیکوکار کو 1 ساعت کا محسوس ہوگا، یعنی 1 گھڑی کا محسوس ہوگا، جیسے ایک ہی رات آرام والے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، تکلیف والے کو بڑی۔ ایک رات جو بندہ آرام کرتا ہے تو آرام کرنے والے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اور جو تکلیف میں ہو، جو بخار میں ہو، بیماری میں ہو، تو اس کو رات بڑی اللہ۔ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ۔ ایک ہی دن ہے، بعض لوگوں کو بڑا محسوس ہوگا اور بعض لوگوں کو کم محسوس ہوگا۔ آیت کے اندر جو 3 آیتیں ہیں، کہ ایک کے اندر 1000 کا ذکر ہے، ایک کے اندر 50,000 کا ذکر ہے، اور بعض کے اندر جو ہے وہ کم کا ذکر ہے، تو ان کے اندر کیا ہے کہ جو ہے وہ اس کا مراتب کے اعتبار سے ہے کہ کسی کو کم لگے گا، کسی کو زیادہ لگے گا، تو ان آیات کے اندر تعارض اور تضاد نہیں ہے، بلکہ ان کی مطابقت اس طرح ہوگی۔ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال، قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن کا مذاق بنانا، اس دن کو ہلکا جاننا کیسا؟ قیامت کے دن اور حساب کتاب کو ہلکا جاننا انتہائی بے باکی اور کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مظلوم سے کہے تو قیامت کی بھیڑ میں مجھے کہاں تلاش کر سکتا ہے، یا جو قرض خواہ سے کہے 10 روپے اور دے دیں، قیامت میں 20 لے لینا، یا کسی بھی طرح سے قیامت کے دن کی توہین کی یا انکار کیا، تو یہ سب کا سب کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذاق اڑانا دن کی، کہ میں تجھے قیامت والے دن دیکھ لوں گا، یہ وہ، ٹھیک ہے، تو یہ مذاق اڑانا ہے، اور مذاق اڑانے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
قیامت کے دن جانور جانوروں کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جانور مٹی کر دیے جائیں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے، بندوں کے لیے نزا کی سختیاں ہیں، نزا کی سختیاں ڈنڈے مارنے سے کیا، تلواریں چلانے سے بھی زیادہ سخت ہیں، روح قبض ہوتے وقت موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہے۔ تو یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے نا، جنت میں جانا جہنم میں جانا، یہ صرف دو مخلوق کا ہوگا، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ جو پرندے ہیں، درندے ہیں، یہ جو جانور ہیں، تو ان تمام کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو ٹکر ماری ہوگی تو ان کا حساب ہوگا، کہ وہ قیامت والے دن جس جانور نے دنیا کے اندر ٹکر ماری تھی، تو سامنے والا جانور بھی اس کو قیامت والے دن حساب کے طور پر ٹکر مارے گا، پھر وہ سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے۔ اب صراط کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط سے گزر، کیا کوئی پل صراط سے گزرے بغیر بھی جنت جا سکتا ہے؟ نہیں، سب کو اس پر سے گزرنا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزک پر نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دوزک پر گزرنے سے پل صراط پر گزرنا مراد ہے، جو دوزک کے اوپر ہے۔ جیسے پل ہوتی ہے تو پل کے نیچے دریا عموماً ہوتے ہیں، تو وہ جو پل ہے وہ دوزک کے اوپر ہے، جو پل سے گر پڑا تو وہ جہنم میں گرے گا۔ پل صراط سے گزرنے میں سب کی حالت ایک جیسی ہوگی یا مختلف؟ اس پل پر گزرنے میں لوگوں کی حالت جدا جدا ہوگی، جس درجے کا شخص ہوگا اس کے لیے ایسی ہی آسانی یا دشواری ہوگی۔ بعض تو بجلی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے، یعنی لائٹ آف اسپیڈ سے گزر جائیں گے، اور ابھی ادھر تھے تو ابھی ادھر پہنچیں گے۔ بعض ہوا کی طرح گزریں گے، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض آہستہ آہستہ، بعض گرتے پڑتے لذرتے لنگڑتے، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ کفار کے لیے بڑی حسرت کا وقت ہوگا جب وہ پل صراط سے گزر نہ سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے، اور ایمانداروں کو دیکھیں گے کہ وہ اسی پل پر بجلی کی طرح گزر گئے، یا تیز ہوا کی طرح اڑ گئے، یا تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑ گئے۔ اب میزان کیا ہے؟ میزان، کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال اس میں تولے جائیں گے۔ یہ میزان کیسا ہے، اس پر وزن معلوم کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ شریعت نے اس تفصیلات کا جاننا ہم پر لازم نہیں ہے، شریعت نے ان تفصیلات کا جاننا ہم پر لازم نہیں کیا، البتہ اعمال کے تولے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ ترازو کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میزان ہے، قیامت ہے، پل صراط ہے، ان پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرے گا تو دارالاسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو یاد کیجیے گا، اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے۔